کہ انڈیا نے پاکستان کے یوٹیوب چینلز بین کر دیے ہیں تو کیا کیا جائے, ہم بھی بین کر دیں. ہم نے کہا نہیں, جنگ چل رہی ہے, ماحول بنا ہوا ہے, تو تھوڑا بہت ہیومر آنا چاہیے ان کے میڈیا کے اینڈ سے. تو ہم نے صرف اس بنیاد پہ کہ ہاؤ ریڈیکولس دیئر میڈیا اسٹریٹجی واز, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس کو بین نہیں کرنا, چلنے دو. بٹ ہم نے ایک کام ضرور کیا, ہم نے اپنے ملی نغمے, اپنے قومی ترانے, اپنے جنگی ترانے بھارت کے اندر ان کے یوٹیوب چینل پہ چلا کے دکھایا الحمدللہ. اینڈ جب میرے پاس میری سوشل میڈیا ٹیم کا ایک لڑکا آیا, اس نے کہا جی شروع ہو گیا, اینڈ ابھی اس پہ ہٹس کم آئے تھے. دا مومنٹ اٹ کراسڈ 2 ملین ہٹس, دی انڈین پبلک واز ابیوزنگ دیئر گورنمنٹ اینڈ آسکنگ دیٹ تم لوگ کیا کر رہے ہو, ہم نے پاکستانی یوٹیوب چینل بند کیے ہیں, پاکستانیوں کے ملی نغمے, ان کی فوج کی چیزیں, ان کا پرچم ہمارے یوٹیوب پہ چل رہا ہے. واٹ کائنڈ آف میڈیا اسٹریٹجی از دس؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت رکھی, اور ہماری یوتھ نے, ہماری جین زی نے, ہمارے سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز نے جو کردار ادا کیا, اس نے نہ صرف بہت حوصلہ دیا پوری قوم کو, افواج پاکستان کو بھی حوصلہ دیا. ہم سنتے تھے کسی زمانے میں, اور اس دفعہ بھی ملی نغمے بڑے بنے کہ جی 65 کی جنگ ہوئی تو میڈم نور جہاں نے جو ملی نغمے گائے, اور جو اس کے اندر ایک ایموشنز انوالو تھی قوم کی, اور قوم کو موٹیویٹ کیا, قوم کا مرال بوسٹ کیا, جوانوں کا, افسروں کا مرال بوسٹ کیا. تو اس دفعہ وی سو اے ڈائیورسفیکیشن کہ ملی نغمے بھی تھے, جوش بھی تھا, جذبہ بھی تھا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جین زی کی سوشل میڈیا اسٹریٹجی نے بھی قوم کا جذبہ, افواج کا جذبہ اور ملک کے جذبے کو بڑھانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے, فار وچ آئی مسٹ اپلاڈ پاکستانز ینگ جنریشن اینڈ سوشل میڈیا انفلوئنسرز. تو یہ قومیں اسی طرح بنتی ہیں کہ جب سینرجی ہو, اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن اور چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وار اسٹریٹجی, اور جس طریقے سے انہوں نے کریج کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس چیز کو آگے لے کے چلے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں ایک بہت اہم موقع تھا. اینڈ جب حملہ ہوا اور ہم نے ان کے 8 جہاز گرائے, میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کا ذکر کروں گا, ان کی ٹیم کا, جنہوں نے بہت پیشہ ورانہ مہارت سے ملک کا دفاع کیا, اور ہماری نیوی بالکل تیار بیٹھی تھی. ایڈمرل نوید اشرف صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ٹارگٹس جو ہیں وہ لاک کیے تھے کہ ان کیس اگر خدا نخواستہ ہمارے پر کوئی چیز آئی تو وی ول رسپونڈ. اور پاکستان نے نہ صرف اپنا دفاع کیا بلکہ اصل جو مارکا اور آپریشن بنیان مرصوص 10 تاریخ کو جب ہم نے رسپونڈ کیا تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جو ملٹری سپوکس پرسنز تھے ان کے چہرے اترے ہوئے تھے, اور 4 گھنٹے کے اندر 4 دن سے بڑھ کے مار رہے تھے. جب ارتضیٰ شہید ہوا, ینگ بچہ تھا, کرنل ظہیر عباس کا بیٹا, آزاد کشمیر میں ریزیڈینشل کمپلیکس پہ جب بامبنگ ہوئی, جب بھاولپور میں مرید کے میں ہمارے بچے, ہمارے سویلین شہید ہوئے, 4 دن سے یہ بڑھ کے مار رہے تھے. اور آپ یقین مانیں یہ کوئی قوم نہیں ہے بھارتی قوم, 4 گھنٹے کے اندر گھٹنے ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے سیز فائر کر لو. وہی ٹی وی اسکرین تھی, وہی شکلیں تھیں, مگر وہ ڈیمینر نہیں تھا. کیونکہ دیکھیے پاکستان نے جو ایک ڈیسائسو رسپانس دیا, 4 گھنٹے اس کو برداشت نہیں کر سکے. اینڈ وی سو, اس رات بھی دیکھا جب انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا کہ جب وہ جہازوں کا ملبہ دکھایا جا رہا تھا رائفل کا کہ وہ بلڈوزر اٹھا کے لے کے جا رہے, اور پھر 10 تاریخ کی صبح, اور ہم نے رات کی تاریکی میں حملہ نہیں کیا, ہم نے فجر کے وقت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے, اور جب فتح میزائل وہاں پہ گئے تو انہوں نے فتح کی نوید سنائی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 1 سال مکمل ہوا ہے اور پوری قوم اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. اسی اتحاد و اتفاق کے اندر ہماری اسٹرینتھ ہے کہ دیر از نو کمپرومائز آن پاکستان سیکورٹی, پاکستان ڈگنیٹی. تو میں اس لیے آپ کو, جتنے یہاں پہ سوشل میڈیا انفلوئنسر بیٹھے ہیں, جرنلسٹ بیٹھے ہیں, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اینڈ بہت لمبی لسٹ ہے, میں نام لینا شروع کروں تو وہ شام پڑ جائے گی, بٹ آئی تھنک پاکستان کے میڈیا نے بھی بڑا بھرپور کردار اس میں ادا کیا ہے.
very responsible role played by Pakistani media. پاکستانی میڈیا نے رسپانسبلٹی کے ساتھ، میچورٹی کے ساتھ حقائق پر مبنی خبریں دیں اور پاکستان کے بیانیہ کو تقویت دی. وی couldn't have done it without the social media or the mainstream media. اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ کام بیانیے کا ہم اکیلے کر لیتے، قطعاً نہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ it was a team work, it was a collective effort on part of the people of Pakistan, on part of the social media platforms, on part of the mainstream media. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے مستقبل بہت روشن ہے، اور جو پاکستان کو 1 سال میں عزت ملی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑھے گی آگے جا کے، اور پاکستان کو ایک وہ مقام حاصل ہوا ہے جس کا ہم سوچا کرتے تھے. تو وی ہیو اے لاٹ ٹو بی تھینکفل فار، اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اتنی دیر برداشت بھی کیا. اینڈ لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ پاکستان پھلے پھولے آگے بڑھے، اور ہم اپنی اگلی جنریشنز کو ایک ایسا پاکستان دے کے جائیں جس کا حقیقی معنوں میں علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواب کو تعبیر کیا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.